پیروں کے ملفوظات پیش کیے، تو اس لیے میرا بھائی اس آیت کو میری آواز جہاں تک پہنچ جائے میڈیا کے ذریعے یا مجمع میں، تو اس آیت کو گھر میں جا کے دیکھنا۔ 31 نمبر آیت سورہ توبہ کی، اگر میں اس کا معنی غلط کروں میں مجرم ہوں، آپ مجھ سے آ کر پوچھیں، لیکن آیت کا معنی مفہوم یہی ہو تو پھر ذرا سوچ لے اور اپنی آخرت کی فکر کر۔ قرآن کے مقابل میں المحنت پیش کرنے والا یہ مسلمان نہیں، اور قرآن کے مقابل میں فضائل اعمال پیش کرنے والا یہ بھی مسلمان نہیں۔ اگرچہ کبھی زہر بھی کرتا ہے عصر تریا کی، تلخ گفتگو ہے، کوئی شک نہیں، میں نے بڑا کڑوا جملہ کہہ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا کروں، مجبور ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب مجھے نصیحت فرماؤ۔ آپ نے نصیحت کی تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور نصیحت کرو۔ آپ نے نصیحت کی، فرمایا اور نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا پھر سن، قُلِ الْحَقَّ إِنْ كَانَ مُرًّا، قُلِ الْحَقَّ إِنْ كَانَ مُرًّا، ہمیشہ حق بات کرنا اگرچہ جتنی بھی کڑوی ہو جائے، جتنی کڑواہٹ ہو جائے۔ قُلِ الْحَقَّ إِنْ كَانَ مُرًّا، میرا بھائی کڑوی ضرور ہے، تلخ ضرور ہے، لیکن کرنی بھی ضرور ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ حق چھپا دیں اور کچھ بتا دیں، یہ ہم سے وہ یہود والا طریقہ نہیں اپنایا جاتا۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور دنیا میں اگر کوئی ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ناراض نہ ہو، اس لیے جمعہ پڑھنے آؤ یا نہ آؤ کوئی منت اور زاری نہیں، مسئلہ یہی ہوگا جو قرآن میں ہے یا پیغمبر کے فرمان میں ہے۔ قُلِ الْحَقَّ إِنْ كَانَ مُرًّا، یہ حق بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی فضائل اعمال میں کون سی بات قرآن کے خلاف ہے، فضائل اعمال میں کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ میں نے کہا کوئی ایک ہے، کوئی ایک ہے، بے شمار بہت زیادہ باتیں خدا کا قرآن کچھ کہتا ہے اور فضائل اعمال میں کچھ گپیں لکھی ہیں۔ اب قرآن کو چھوڑ کر فضائل اعمال کا ہاں ایک ہے، آدمی کو پتہ نہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، اس کو معلوم نہیں، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ جب قرآن آ جائے آیت کی تحقیق کر لے کہ آگے یہ ترجمہ ہے یا نہیں۔ اگر تحقیق نہیں کرے گا تب بھی مجرم ہے، اور تحقیق کرنے کے باوجود پھر فضائل اعمال کو سینے سے لگائے اور قرآن کو پیچھے کر دے پھر بھی مجرم ہے۔ اور اب تو حالت یہ بن گئی ہے، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے اپنے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، لیکن وہ بیچارے بھول بھی ہیں۔ اب قرآن کا درس ہو تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور تعلیم ہو فضائل اعمال کی تو ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں، پہلے لفظ کے بعد خراٹے بھی شروع ہو جاتی ہیں، خراٹے بھی آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے خشوع خضوع کے ساتھ، چاہے گھنٹہ بھی ہو۔ وہ خدا کے بندے، وہ فضائل کی کتاب ہے، وہ لاریب کتاب نہیں ہے، وہ فضائل کی کتاب ہے، اور قرآن عقائد کی کتاب ہے، قرآن ایمان والی کتاب ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، اور عقیدہ بنانے والی کتاب ہے۔ تو اب کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا فضائل میں کہ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، اور کس کا وسیلہ پیش کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ یہ فضائل اعمال میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم نے عرض کی اللہ میں آپ کو تو جانتا ہوں، لیکن یہ جو 7 نام لکھا ہے ان کو نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ یہ میرا دوست فضائل اعمال کے اندر ہے،
اور حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ اسے محبوب کا واسطہ ہے کہ میری دعا قبول کر لے. آگے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کبھی قرآن سے بھی پوچھا ہے کہ آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ سورۃ الاعراف اٹھا، سورۃ البقرہ اٹھا. اگر تیرا ایمان اس اللہ کی کتاب پہ ہے، اس قرآن کو پڑھ اور اس قرآن کا مسئلہ نہ چھوڑ، ورنہ تو بھی بن جائے گا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. پھر غیر اللہ کو رب بنانے والا ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. تو قرآن مقدس کہتا ہے آدم نے کہیں پڑھا نہیں، آدم نے پڑھا نہیں، بلکہ کیا وہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، فتلقى آدم من ربہ. آدم نے براہ راست اپنے رب سے وہ کلمات لیے اور وہ کلمات پڑھے. فتاب علیہ، اللہ نے اس پر توبہ قبول کی. یا اللہ کو یہ بھی پتا تھا مولوی ڈنڈی لگائے گا اور کہے گا یہ بھی تو کلمات ہے نا، وہ بھی تو کلمات ہے نا، یہ بھی تو کلمات ہے. اللہ نے فرمایا وہ کلمات کون سے کلمات تھے؟ قالا ربنا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ لفظ ہیں قرآن میں، یہ سورۃ الاعراف ہے. اب قرآن پہ ایمان ہوگا یا فضائل اعمال پہ؟ قرآن کا مسئلہ سچا مانے گا یا بزرگ کی کتاب کا؟ یہی المیہ ہے. اگر آسانی سے بیان کرو تو سارے مانتے. ابھی جو پہلے میں تقریر کر رہا تھا سارے چہرے خوش تھے. میں یہ کہہ رہا تھا بھئی یہودی بڑے بے ایمان تھے، وہ خدا کی کتاب کے مقابل مولوی اور پیر کی مانتے تھے، وہ بڑے بے ایمان. اس پہ سارے خوش ہیں. اور اگر یہ بتا دیا جائے کہ ایسے یہودی اب بھی موجود ہیں جو قرآن کے مقابلہ میں بزرگوں کی کتابوں کو ترجیح دیتے ہیں. کئیوں کو ہم نے نکال کے دکھایا یہ بزرگ کی کتاب ہے اور ادھر قرآن ہے. چھوڑو چھوڑو قرآن اپنا پاس رکھو. ٹھیک لکھا ہے، نہیں سمجھ آئی ان کو نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا اس کے تو پہلے صفحے پہ لکھا ہے. اس بزرگ تو وہ تو معذور ہو گئے، قیامت کے دن وہ نہیں پکڑے جائیں گے. اس نے شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا تھا اور اس بیماری میں نے یہ کتاب لکھی ہے. اب اور پھر جو بزرگ یہ روایت لکھ رہا ہے نیچے وہ کچھ اور بھی لکھ رہا ہے لیکن ہے عربی میں. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. وہ بزرگ تو بچ جائے گا لیکن یہ گرگ نہیں بچیں گے جو قرآن کے مد مقابل. اچھا پھر ایک بات یہ بھی ہے، بھول کی وجہ سے بھی بسا اوقات کسی سے غلطی ہو جاتی ہے. بھول اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے قرآن پاک کی آیت اس وقت ہو ہی نہیں. اگر قرآن کی آیت ہوتی تو وہ کبھی لکھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے. تو بندہ ہے، انسان ہے، وہ بھول سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، ذہول ہو سکتا ہے. ورنہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی کا عقیدہ بالکل مضبوط عقیدہ تھا. جہاں عقائد پر انہوں نے گفتگو کی، زبردست گفتگو کی. ان کے مکاتیب ہے اور دوسری جلد ہے، صفحہ اس کا 520 ہے. اس میں شیخ الحدیث صاحب سے پوچھا گیا کہ حیات النبی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میرا وہی عقیدہ ہے جو مولانا حسین علی کے خدام کا ہے. اور نیچے لکھا ہے مولانا حسین علی کے خدام میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور ان کی تفسیر جواہر القرآن ہے. یہ صاف لکھا ہے نیچے. اور کتب فضائل پر اشکالات کا جواب، اس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں انک لا تسمع الموتى، یہ آیت نص ہے عدم سماع میت پر. یہ آیت بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے. تو اب ایک تو کتاب لکھتے ہوئے ذہول بھی ہو سکتا ہے، بھول بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے شیخ الحدیث کے بعد کسی اور نے دس کیا ہو. جب خدا کی کتابیں محفوظ نہیں رہی
تو مخلوق کی کتابیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اسی فضائل اعمال پہ کئی ادوار آئے، کسی دور میں اس میں فضائل درود بھی تھا، اور فضائل درود میں کیا ہے؟ فلانا آدمی گیا نا آپ کی قبر مبارک پہ، اور وہاں پر جا کے اس نے کہا یا رسول اللہ میری روٹی ختم ہو گئی، میں بھوکا ہوں اور مہینہ ہو گیا میرے پاس روٹی نہیں ہے فلاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، 2 روٹیاں دی، چلو یہاں تک تو بات بنتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو ایک اس نے خواب میں کھا لی تھی اور ایک سرانے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ جی فلانا آدمی ہے، اس نے کہا کہ میرے تھیلا خالی ہو گیا ہے، اشرفیہ ختم ہو گئی ہے اور کرایہ ختم ہو گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے کرایہ دو۔ اللہ کے رسول سے کرایہ مانگ رہا ہے اور وہ روٹی مانگ رہا تھا، مجھے کرایہ چاہیے۔ اس کو تھیلی مل گئی اشرفیوں کی، وہ جب تک وہاں رہا وہ ختم نہیں ہوئی۔ یہ فضائل درود میں لکھا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں اگر یہ نظریہ ہو تو پھر خدا کی توحید کدھر گئی؟ اگر یہ نظریہ ہو کہ روزے پہ جا کے اشرفیہ مانگے، پیسے مانگے اور وہ مل جائیں، تو پھر بری کو پکارنے والوں کا کیا قصور ہے؟ پھر بہو سلطان کو پکارنے والوں کا کیا قصور ہے؟ پھر حضرت عزیر کو پکارنے والوں کا کیا قصور ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو پکارنے والوں کا کیا قصور ہے؟ پھر اگر وفات کے بعد کسی نبی ولی کی قبر سے پیسے بھی مل جاتے ہیں، روٹیاں بھی مانگی جا سکتی ہیں اور سارا کچھ، تو پھر یہ قرآن مقدس اس کو بھی دیکھ لے کب کا قرآن سن رہا ہے، اور یہ بزرگ کی کتاب بھی دیکھ لے۔ اب تیرے لیے دونوں راستے ہیں، یا قرآن کی طرف آ جا یا بزرگ کی طرف چلا جا۔ فرق یہ ہوگا قرآن کو چھوڑ کر اگر بزرگ کی طرف گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ فلانا بزرگ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، فلانا بزرگ آیا، بزرگ کا نام اور پورا شناختی کارڈ لکھا ہے، پورا ایڈریس لکھا ہے، فلانا بزرگ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس نے مصافحہ کیا، اور ساتھ لکھتے ہیں کہ 90,000 آدمی زیارت کرنے والا تھا۔ 90۔ اب یہ پڑھ کر توحید آئے گی، یہ پڑھ کر قرآن آئے گا، اور قرآن مقدس کے 30 پارے یہ کہاں جائیں گے؟ اور کسی سمجھدار نے نہیں پوچھا کہ آپ کا ہاتھ مبارک جب اس بزرگ نے مصافحہ کیا تو وہ بزرگ صحابی بنا یا نہیں؟ وہ صحابی بن گیا تھا یا نہیں؟ یہ پوچھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں صحابی تو نہیں بنا، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر بے ایمان تھا۔ اگر ایمان ہوتا تو نبی کے ہاتھ پر مصافحہ کرنے والا صحابی بننا چاہیے یا نہیں؟ صحابی کہتی اس کو ہے من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچ جائے، اور ادھر حیات دنیاویہ بھی ہے، لا برزخیہ بھی ہے، اور ہاتھ سے مصافحہ بھی ہو رہا ہے، تو کچھ خوف خدا کرو۔ امت کو کس پٹڑی پہ لے کے جا رہے ہو؟ کس دین کی تم دعوت دے رہے ہو؟ اس دین کی؟ اچھا حضرت فاطمہ کے لیے ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ حضرت فاطمہ کے لیے میرے نبی کا ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ 6 ماہ تک اسی کرب میں رہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آخری ملاقات کرتی ہیں تو تاجدار کائنات آپ کے